بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: واقعہ معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا دیکھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے دوران کئی اہم مشاہدات کیے، جن میں شامل ہیں: نمبر 1، نیک اور بد اعمال کی مثالیں۔ آپ نے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق انعامات اور سزائیں پاتے دیکھا، جیسے جھوٹ بولنے والے کو دیکھا جن کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، سود خوروں کو جانوروں کی طرح اذیت سہتے ہوئے پایا۔ نمبر 2، جنت اور دوزخ کے مناظر۔ آپ نے جنت کے مناظر دیکھے جہاں نیک لوگوں کو انعامات مل رہے تھے، اور دوزخ کے خوفناک مناظر بھی دیکھے۔ نمبر 3، فرشتوں کی زیارت۔ مختلف فرشتے آپ سے ملے اور آپ کو ان کے فرائض کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 4، براق کا سفر۔ آپ نے براق پر سفر کیا جو ایک تیز رفتار سواری تھی، اور یہ سواری آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک لے گئی۔ نمبر 5، پیغمبروں سے ملاقات۔ مسجد اقصی پہنچنے پر آپ نے وہاں جمع تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ مشاہدات اس سفر کے روحانی اور عظیم الشان پہلو کو نمایاں کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے سبق آموز ہیں۔ سوال: سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلہ والوں کی گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا بتایا؟ جواب: سفر معراج کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے تو آپ کو دنیا کے کچھ واقعات بھی دکھائے گئے۔ ان میں ایک قافلے کا واقعہ شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلے کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور قافلے والے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ نے بعد میں اہل مکہ کو اس قافلے کے بارے میں خبر دی اور بتایا کہ قافلہ فلاں جگہ موجود تھا، ان کا گم شدہ اونٹ فلاں مقام پر موجود ہے۔ جب قافلے والے واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس واقعے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور معجزے کو مزید واضح کیا۔ سوال: سفر معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھے آدمی نے آواز دی، ان دونوں کے بارے میں فرشتوں نے کیا بتایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو آپ کو آواز دے رہی تھی۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دنیا کی علامت ہے۔ دنیا ایک بوڑھی عورت کی طرح ہے جو اپنی انتہا کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ اپنے ساز و سامان کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن یہ فانی اور دھوکہ دینے والی ہے۔ نمبر 2، بوڑھا آدمی۔ آپ نے ایک بوڑھے آدمی کو بھی دیکھا جو آپ کو بلاتا تھا۔ فرشتوں نے وضاحت کی کہ یہ شیطان تھا۔ شیطان انسان کو بھڑکانے اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو دنیا کی محبت اور گناہوں میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ دونوں مشاہدات دنیا کی حقیقت اور شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے سبق آموز ہیں اور انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف راغب کرتے ہیں۔ سوال: سفر معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس نے سلام کیا؟ جواب: سفر معراج کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف شخصیات اور مخلوقات نے سلام کیا، جن میں شامل ہیں: نمبر 1، فرشتے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام۔ نمبر 6، حضرت ہارون علیہ السلام۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 8، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 9، دیگر فرشتے اور مخلوقات۔ یہ سلام آپ کی عظمت اور اللہ کے نزدیک آپ کی محبوبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ سوال: آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: 60 ہاتھ۔ سوال: سب سے پہلے دنیا کی کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ جواب: شہد۔ سوال: کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کو کس جنگ میں واصل جہنم کیا گیا؟
جواب: جنگ بدر میں۔ سوال: جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جواب: 70 سال۔ سوال: آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا؟ جواب: 72 زبانوں کا۔ سوال: سورۃ البقرہ کن غیر مذہب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ جواب: یہودیوں کو۔ سوال: حدیث کی کتابیں کس صدی ہجری تک لکھی گئی؟ جواب: 4 ہجری تک۔ سوال: آپ جانتے ہیں کہ شراب کب حرام ہوئی؟ جواب: 3 ہجری کو۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کس بیماری سے شفا ملتی ہے؟ جواب: فالج کی بیماری۔ سوال: کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ سوال: بغیر محرم شرعی یا شوہر کی عورت کا سفر حج پر جانا کیسا ہے؟ جواب: بغیر محرم شرعی یا شوہر کی عورت کے لیے سفر حج پر جانا سخت حرام اور گناہ ہے۔ سوال: کیا خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز بھی ہو جائے گی اور وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میک اپ میں حرام اشیاء شامل نہ ہوں۔ سوال: اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ 2 بیویوں کے حقوق برابر ادا کرے ورنہ گنہگار ہوں گے۔ سوال: قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: اخلاق۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کون سا معجزہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں؟ جواب: بھیڑیا۔ سوال: دنیا کا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے افضل صدقہ دین سیکھنا اور سکھانا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس گنہگار انسان کو پسند کرتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ سوال: مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ جواب: 2 رکعت نفل۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا سجدہ قرآن کریم کی کس سورت میں ہے؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا سجدہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: نماز جنازہ کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں۔ سوال: جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے سفر کے مہینے کی نحوست اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ جواب: کسی بھی نہیں، کیونکہ سفر کا مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح ہی ہوتا ہے، اس مہینے کو نحوست یا کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی۔ سوال: سفر کا مہینہ کن لوگوں کے لیے بھاری اور نحوست والا ہوتا ہے؟ جواب: کسی کے لیے بھی نہیں، سفر کا مہینہ ہر مہینے کی طرح مبارک ہوتا ہے، یہ سب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال: نماز میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی سورت ہے، لیکن اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو بہتر ہے کہ دیگر سورتوں کی بھی تلاوت کریں۔ سوال: ربیع الاول کے مہینے کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنے سے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: اس مہینے کے قریب اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کوئی سورت پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ جواب: اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال:
کون سے لوگ قیامت کے دن قبروں سے بنا ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے۔ سوال: کس واحد شخصیت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: قیامت کے روز جہنم کو کس حالت میں لایا جائے گا؟ جواب: جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ سوال: ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر کتنے دن میں روح ڈال دی جاتی ہے؟ جواب: 4 مہینے میں۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے نکاح فرمایا؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سوال: اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جواب: نہیں۔ سوال: نماز کے دوران سانپ یا بچھو دیکھیں تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب: توڑ سکتے ہیں۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: مشک کی خوشبو سے بہتر۔ سوال: وہ اللہ کے کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، دفن کرنا فرض اور قبر سے نکالنا حرام ہے؟ جواب: مردہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جواب: 14۔ سوال: خطبے کے دوران کھانا پینا اور بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا یا سلام کا جواب دینا حرام ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے عرصے تک شریک حیات رہیں؟ جواب: 24 سے 25 سال۔ سوال: کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو اس کے اہل عیال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال: کیا ساس کو ماں کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں، ساس کو ماں کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اسلام میں ساس کو عزت دینے اور ماں جیسا مقام دینے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس سے شرعی طور پر نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نکاح کے ٹوٹنے کے لیے مخصوص شرائط اور احکام ہیں، جن میں ساس کو ماں کہنے جیسی بات شامل نہیں ہے۔